بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور نہ کھاؤ اپنا مال بینکم اپنے درمیان آپس میں بالباطل غلط طریقے سے۔ اب یہاں پر تین چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال کھانے کی چیز ہے کیا کہ کوئی کھائے گا؟ کھاتے تو ہیں پھل فروٹ غلہ اناج، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ مال کھاؤ۔ سوال یہ تو ہے نا کہ ہڑپنے کے لیے لفظ ہے، لینے کے لیے لفظ ہے، چھیننے کے لیے لفظ ہے، وہی کہا جاتا۔ لیکن وہ نہ کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ مال نہ کھاؤ، حالانکہ مال کھانے کی چیز نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو مال چاہیے کس لیے؟ جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں سب سے پہلی ضرورت، سب سے بیسک ضرورت کھانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مال سے انسان کیا کرتا ہے؟ پیٹ بھرتا ہے، کھانے کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے بعد پھر پہننے اوڑھنے کی ضرورت پوری کرتا ہے، رہنے سہنے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن ترجیح جب طے کرتے ہیں تو رہنے سہنے کا نہیں ہے تو بھی روڈ پہ رہ لیں گے، کہیں بھی درخت کے نیچے گزار لیں گے زندگی، لیکن کھانا پہننا چاہیے۔ پہننے کا بھی نہیں ہے، کھانے کا بھی نہیں ہے، تو اب ان دونوں میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے پہننے کا لیتے ہیں کہ پہلے کھانے کا؟ زندہ رہنے کے لیے پہلے کھانے کا لیتے ہیں۔ تو اصلاً اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ لوگ مال جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بیسک وجہ ہوتی ہے پیٹ بھرنا، کھانا، کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنا۔ اب اس کے لیے خواہی نہ خواہی انسان کو وہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جائز طریقے سے حاصل کرے بالکل صحیح ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے بالباطل کا لفظ لگا ہوا ہے۔ ناجائز طریقے سے نہیں حاصل کرنا ہے، نہیں کمانا ہے، نہیں استعمال کرنا ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں کسی اور ضرورت کے لیے اس کو لگانا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ بیسک چیز کی طرف، علت کی طرف توجہ دلا دی کہ کیوں مال چاہیے۔ دوسری چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مال نہ کھاؤ کا مطلب ہے کہ مال حاصل نہ کرو، مال استعمال نہ کرو، مال کیا کہتے ہیں اکٹھا نہ کرو وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ لیکن بالباطل، مال کی ضرورت ہے تو مال تو ہم حاصل کریں گے، مال ہم استعمال کریں گے، مال ہم کھائیں گے، لیکن بالباطل کی شرط ہے کہ غلط طریقے سے نہیں۔ اب بالباطل میں آتا کیا کیا ہے یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم محنت کر کے کماتے ہیں پھر کھاتے ہیں، کہاں روکا گیا ہے؟ کون روکتا ہے دنیا میں؟ ہم کو ماں باپ کے ذریعے وراثت میں ملا ہے، ہم اس کو خوب شوق سے کھاتے ہیں، کون روکتا ہے دنیا میں؟ کوئی روکتا ہے؟ دنیا میں کامن استعمال کی چیزیں ہیں۔ جنگل کا پھل فروٹ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، ہر آدمی کا حق ہے، لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے۔ دریا کی مچھلی، سمندر کی مچھلی کسی کا حق نہیں، اسپیشل حق نہیں ہے، جو حاصل کر لے کھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سب تو جائز طریقے ہیں۔ اب اس کے بالمقابل بہت سارے طریقے ایسے ہیں
جو ناجائز ہیں۔ اب ناجائز طریقوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ چوری کرو، سب سے آسان طریقہ غصب کر لو، سب سے آسان طریقہ دھوکہ دے کر کے کسی سے زیادہ حاصل کر لو۔ ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم کو اس پہ منافع چاہیے 10 روپیہ، ہم کہتے ہیں 1000 روپیہ۔ کتنا کہتے ہیں؟ 1000 روپیہ۔ اور جو ہم اس سے حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ صحیح نہیں، اصولی طور پر جو اس کی معقول قیمت ہونی چاہیے وہیں تک حد ہے، اس کے آگے نہیں، دھوکہ دے کر کے کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے جو مال حاصل ہو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم آپس میں جو مال حاصل کرتے ہو اپنے کھانے پینے یا دوسری ضرورت کے استعمال کے لیے، وہ غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب غلط طریقے کی ایک مثال بھی آگے دی گئی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ ایک مثال ہے یہ، میں نے کئی مثالیں دی ہیں، ایک مثال ہے یہ۔ کیا ہے؟ تدلو، یہ نیا لفظ ہے، اس سے پہلے نہیں آیا ہے۔ عربی میں دلون بولتے ہیں بالٹی کو، اور اس ڈول کو، بالٹی کو، اور اس کو جب کنویں میں لٹکایا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں ادلاؤن۔ اسی سے بنا ہوا یہ لفظ ہے تدلو۔ اب یہ لفظ چونکہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہاں پر بھی لا انڈرسٹوڈ ہے، اور تم نہ لٹکاؤ، ڈول ڈالو۔ بہا، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ الی الحکام، حکام کی طرف۔ حاکم کی جمع حکام ہم لوگ جانتے ہیں، حاکم کا مطلب فیصلہ کرنے والے، حکم چلانے والے، جو بھی معنی لینا چاہیں دونوں معنی آتا ہے نا۔ تو قاضی بھی آئے گا، حاکم بھی آئے گا، امیر بھی آئے گا، سب آئیں گے اس میں۔ ان کی طرف نہ لٹکاؤ اس مال کو، حکام کی طرف۔ اب مال حکام کی طرف لٹکانے کا مطلب ہے حکام کو نہ دو، ہے نا۔ کیوں لوگ حکام کو دیتے ہیں پیسہ؟ رشوت کے طور پہ اپنا کوئی دوسرا کام کرانے کے لیے۔ اسی کو آگے کہا گیا لے تاکلو، تاکہ تم کھاؤ، یعنی حکام کو پیسے نہ دو تاکہ تم کھاؤ، یعنی رشوت نہ دو تاکہ تم کھاؤ، لوگوں کے مال میں سے فریقاً۔ اب فریق کے معنی ہم لوگ تو جانتے ہیں ایک گروہ، یا دو لوگ آپس میں اگر جھگڑ گئے تو دونوں الگ الگ، لیکن اصلاً فریق کہتے کیا ہیں؟ فرق کے معنی ہوتا ہے الگ کرنا۔ اب اس میں جتنے الگ پارٹ بنائے جائیں، ہر پارٹ فریق ہے۔ کبھی 2 ہی پارٹ ہوتے ہیں، کبھی 2 سے زیادہ پارٹ ہوتے ہیں۔ اصلاً پارٹ کے معنی میں آتا ہے فریق کا لفظ، اس کا اطلاق ایک حصے پر بھی ہوتا ہے، اور وہ حصہ اگر کئی پارٹ سے مل کے بنا ہو تو اس پر بھی ہوتا ہے، گروہ پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ یا دوسرا تیسرا پارٹ ہوگا۔ یہ ہے اصلاً عربی کا معنی۔ تو یہاں ترجمہ اس کا گروہ نہیں ہوگا، یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حصہ، ہے نا۔ تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ۔ بالاسم، بے معنی ساتھ اور اس معنی گناہ ہوتا ہے، ایسا گناہ جو حق مار کے حاصل کیا جائے۔ بالاسم گناہ کے ساتھ مطلب یہ کہ غلط طریقے سے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اور بالاسم
حق مار کر کے یہ بھی ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، حق مار کر یا گناہ کے ذریعے، یہ دونوں ترجمہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہو گیا کہ حکام کو پیسہ کھلا کر کے کسی کا مال ناحق ہم حاصل کریں، یہ چیز جو ہے غلط ہے، اور یہ چیز غلط طریقے سے مال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں ایک مثال دی گئی رشوت کے حوالے سے، میں نے کئی مثالوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وراثت بڑھتی ہے، بڑا بھائی لے کے بیٹھ گیا، اسی بھائی لے کے بیٹھ گئے، بہن کو محروم کر دیا، سب لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں شامل ہے، جتنے غلط طریقے۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم کیا ہو، جانتے ہو کہ یہ حقیقتاً مال اس کا ہے، تمہارا نہیں ہے، جان بوجھ کے غلط حرکت کر رہے ہو، چوری کرو، ہڑپ کرو، غصب کرو، کسی کا حق نہ دو، سب تم جانتے ہو، اس کے باوجود کرتے ہو۔ اب یہ تو مفہوم ہوا آیت کا، لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے۔ بات چل رہی تھی روزے کی، پیچھے جتنی باتیں پچھلے رکوع میں ہوئی ہیں سب کس کی بات تھی؟ روزے سے متعلق تھی۔ یہ اچانک مال سے متعلق بات کیسے آ گئی؟ جی ہاں، چلیے سوچیے، سوال تو سمجھ میں آیا نا۔ روزے میں جیسے حلال مال کھانے کے لیے بھی رک جاتا ہے، ہاں روزے کے ٹائم میں، ہاں، تو یہ حرام سے تو بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔ اگر نہیں رکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ کتنا باریک جوڑ ہے، کتنا باریک تعلق ہے روزے اور حلال حرام کھانے نہ کھانے میں۔ تو اس کے ذریعے ایک بڑی حقیقت کو سمجھانا آسان تھا کہ مومن کا شیوا تو یہ ہے کہ حلال سے رک جاتا ہے، تو حرام سے تو اسے بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی تو منع کیا ہے، جس طرح اس سے منع کیا ہے اتنے ٹائم کھاؤ نہیں پیو نہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو منع کیا، چوری نہیں کرو، غصب نہیں کرو، دھوکہ نہیں دو، فریب نہیں دو، رشوت مت دو، وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی تم کو رکنا چاہیے۔ تو یہ ہلکا سا اشارہ ہے، ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے، یسألونک عن الاہلہ، وہ پوچھتے ہیں تم سے اہلہ کے بارے میں، اہلیہ کے بارے میں کہ چاند کے بارے میں؟ ارے میں نے کہا اہلیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہلال کے معنی آتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند، کسی بھی مہینے کا جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کے معنی، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ ہلال۔ اس کی جمع ہے اہلہ۔ کس کی جمع ہے؟ ہلال کی جمع ہے اہلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ گویا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کے چاندوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہی مطلب ہوگا نا۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں، پوچھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، XYZ، یہاں نام نہیں لیا گیا ہے نا۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں چاندوں کے سلسلے میں یا پہلی تاریخ کے چاند کے سلسلے میں۔ اب وہ ہے یہ کہ مہینے تو کل 12 ہی ہوتے ہیں، تو 12 ہی مہینے کی پہلی تاریخ کے بارے میں پوچھا جائے گا نا۔ تو اصلاً لفظ تو آیا ہے اہلہ، لیکن مقصود کیا ہے؟ ان مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب اہلہ کا لفظ آیا اس لیے کہ اہلہ کے ساتھ اصلاً حقیقت پوشیدہ ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ پہلی تاریخ کا چاند کے لیے الگ لفظ اس لیے آتا ہے کہ وہ انتہائی باریک ہوتا ہے، اس کی الگ شناخت بتانی ہے۔ دوسری تاریخ کا چاند اس سے موٹا ہوتا ہے، تیسری تاریخ کا اس سے موٹا ہوتا ہے،
چوتھی تاریخ کا اس سے موٹا ہوتا ہے، موٹا ہوتے ہوتے پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے 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 پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پورا سسٹم ہے نا، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیوں قائم کیا کہ ہر مہینے چاند پتلا سے موٹا ہوتا ہے، موٹا سے پتلا ہوتا ہے، اور ایسا ریگولر ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار ہوا اور سسٹم ختم۔ انسان پیدا ہوا، ایک بار زندگی گزاری، کولیپس، اب دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن چاند تو ہر مہینے اپنے نئے روپ میں آتا رہتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے جی؟ کس کا؟ تاریخ کا پہلو ہے۔ لیکن اتنی موٹی بات لوگ سمجھتے نہیں تھے کیا؟ چاند کے ذریعے اپنے دن تاریخ کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ یہ تو ایک رائج چیز تھی نا، کامن چیز تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اس سے پہلے بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، تاریخ تو بتاتی ہے۔ تو جب اتنی کامن چیز تھی، ہر آدمی تاریخ کا حساب کتاب، دن کا حساب کتاب، مہینے کا حساب کتاب، سال کا حساب کتاب رکھتا ہے، تو اس میں پوچھنے کی کون سی چیز تھی؟ وہ تو جان رہے تھے کہ یہ تاریخ بتانے کے لیے، یہ وقت بتانے کے لیے، یہ مہینہ بتانے کے لیے، یہ سال بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر پوچھنے کا کون سا سوال؟ اگر ایسا کامن سوال کوئی کہہ دے تو سوال کرنے والے کہا جاتا ہے نا کہ وہ بڑا بیوقوف ہے، ایسا سوال کر رہا ہے جو سب جانتے ہیں اس کا جواب۔ اس سوال پہ غور کیا کبھی؟ ہاں ہاں، سوچئے، ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ ہو، ہے نا؟ سوچئے، میں نے تو سوال رکھا ہے سوچنے کے لیے۔ یہ سوال یاد رکھیے۔ ہم لوگ ابھی آگے بڑھتے ہیں، شاید بڑھتے بڑھتے جواب آ جائے، شاید بڑھتے بڑھتے جواب آ جائے۔ تو یہ سوال آیا لوگوں کی طرف سے، اب اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ قل، کہہ دو کا مطلب جواب دے دو۔ ہیا یعنی یہ جو پہلی تاریخ کے چاند ہیں، نکلتے ہیں، ہیا یہ کیا ہے؟ مواقیت۔ اب یہ مواقیت ہے کیا؟ میقات کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ میقات۔ میقات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وقت بتانے کا آلہ، وقت بتانے کا آلہ، اس کی جمع ہے یہ مواقیت۔ یعنی یہ چاند جو ہیں یہ وقت بتانے کے آلے ہیں۔ پہلی تاریخ کو لکھا تو مہینے کا نکلا تو مہینے کا پہلا دن، دوسری تاریخ کو تھوڑا موٹا نکلا تو مہینے کا 2 دن ہوا، اور موٹا نکلا تو 3 دن ہوا، اور موٹا نکلا تو 4 دن ہوا۔ اوقات بتا رہا ہے، پورا نکلا اور پھر ڈوب بھی گیا پورا تو پورا مہینہ ہو گیا۔ تو اب یہ گویا کیا ہوا؟ اوقات بتانے کا آلہ، ذریعہ۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر آدمی اس پورے سسٹم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس پورے سسٹم کو فالو کرتا ہے۔ کتنے دن ہوئے، کتنے مہینے ہوئے، کتنے سال ہوئے، ہر آدمی اٹھاتا ہے نا۔ اب اس میں ایک چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاند کا سسٹم جو ہے وقت بتانے کا، یہ نیچرل ہے۔ کیا ہے؟ نیچرل ہے، فطری ہے۔ اس میں پڑھا لکھا ہونا، عالم جاہل ہونا، بڑا چھوٹا ہونا، مرد عورت ہونا، اس میں سے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اس سسٹم کو جان جاتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو فالو کر لیتا ہے،
اس کے لحاظ سے اپنا جو بھی کام کرنا ہے کر لیتا ہے، اتنا نیچرل ہے، کبھی کوئی پرابلم نہیں آتا۔ لیکن خدا بھلا کرے ہم پر جو اس سے ہٹ کر کے دوسرا سسٹم تھوپا گیا ہے، کون سا؟ شمسی سال کا، یہ تو قمری سال کہلاتا ہے نا، چاند کے ذریعے ہوتا ہے، شمسی سال کا وہ اتنا نیچرل ہے کہ ہر آدمی فالو کر لے جب تک کہ اسے علم نہ ہو۔ کیسے؟ جب تک کسی کو یہ علم نہ ہو کہ ہر 4 سال میں 1 دن بڑھ جاتا ہے، تب تک وہ فروری کا 29 دن کیسے جانے گا؟ ہے کوئی نیچرل نسخہ؟ جب تک کہ اس کو بتایا نہیں جائے گا، پڑھایا نہیں جائے گا۔ یہ نیچرل ہے یا یہ ایک طرح سے سیکھنے سکھانے پر ڈیپینڈ ہے؟ سیکھنے سکھانے پر ڈیپینڈ ہے۔ اسی طرح ہم چاند دیکھ کر کے کتنے دن گزرے اس کا اندازہ ڈے بائی ڈے لگا لیتے ہیں، ڈے بائی ڈے لگا لیتے ہیں، لیکن سورج دیکھ کر کے آپ ڈے بائی ڈے اندازہ لگا لیں گے؟ آج سورج دیکھا تو سمجھ سکتے ہیں کہ آج 15 تاریخ ہے، آج 13 تاریخ ہے، آج 4 تاریخ ہے، آج 25 تاریخ ہے، سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن چاند جس دن بھی دیکھیں ایک رف آئیڈیا آپ پا جائیں گے کون سا دن ہو سکتا ہے، جس دن بھی دیکھیں پورے مہینے میں، اتنا نیچرل ہے۔ ہاں وہ سب ہیں، اور بھی نام ہیں، الشمس، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چاند کے ذریعے جو ہم کو نظام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتنا فطری ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں، اور لوگوں نے تھوپ دیا تو ہم بھی مجبوراً وہی ڈھو رہے ہیں، حالانکہ وہ مشکل ہے، پریشان کن ہے، بغیر محنت کیے، بغیر منتھن کیے، بغیر اس کا اہتمام کیے اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، فالو ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ معاملہ صرف دن کا، مہینے کا نہیں ہے، ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی سالوں میں 1 دن اور بڑھ جاتا ہے شمسی سسٹم میں، سال میں 1 دن تو طے ہے، لیکن اصلاً وہ 1 دن کچھ گھنٹے بڑھتا ہے، اور وہ گھنٹہ بڑھتے بڑھتے کچھ سالوں میں 1 دن اور ایکسٹرا بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کی خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود زبردستی تھوپ دیا گیا ہے تو تھپایا ہوا ہے، ہر آدمی فالو کر رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے اشارہ کیا کہ اسلام کتنا فطری نظام دیتا ہے، اور دوسرے لوگ جو نظام دیتے ہیں وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں اچھا ان کا ہے اور اپنے کی قدر نہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ یہ چاند جو ہے یہ کیا ہے، لوگوں کے لیے وقت بتانے کا آلہ ہے، یہ عام انسانی ضرورت کی بات ہو گئی، لیکن دینی ضرورت بھی اس سے وابستہ ہے۔ ہم روزہ، حج، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں اسی کے ذریعے نا۔ یہاں حج کا اشارہ دیا گیا ہے، روزے کا اشارہ چونکہ ابھی پیچھے گزر چکا ہے پچھلے ہی رکوع میں، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں۔ وہاں کہا گیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، آلریڈی گویا وقت کے ساتھ رمضان کو باندھا گیا ہے، وہ اشارہ موجود ہے، حج کا اشارہ نہیں موجود ہے، اس لیے حج کا دے دیا گیا۔ اور حج کا دینے کی وجہ اور بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حج کے نظام کو تو سارے لوگ فالو کرتے تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے، کیا کافر، کیا مشرک اور کیا اہل ایمان، اپنے اپنے بگاڑ کے ساتھ، اپنے اپنے چاہت کے ساتھ، لیکن فالو تو سب کرتا تھا۔ تو یہ بھی گویا ہر ایک کی ضرورت تھی، لیکن یہ دینی ضرورت تھی، یہ عام انسانی ضرورت تھی، اس کو بائیفرکیٹ کیا گیا۔ اور تو جو سوال تھا اس کا جو جواب دیا گیا اس سے کچھ سمجھ میں آیا؟ کیوں سوال کیا گیا تھا؟ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو چاند کے گھٹنے بڑھنے یا
مہینے در مہینے سسٹم چلنے کی سمجھ نہیں تھی تو بتا دیا گیا، کیا کر دیا گیا؟ بتا دیا گیا۔ لیکن ابھی سوال باقی ہے۔ یقیناً یہ اس کا ایک فائدہ ہے، ایک بیسک مقصد ہے۔ کیا ہے؟ ایک فائدہ ہے، ایک بیسک مقصد ہے، یقیناً ہے۔ لیکن ابھی اس کے آگے اور بھی باتیں ہیں، آئیں گی، انتظار کیجیے۔ کیا کہا گیا؟ وَلَيْسَ الْبِرَّ، انہوں نے برو لکھ دیا ہے، وَلَيْسَ ایک منٹ، ہاں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، ہاں یہاں ہے بر۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، کیا ہے؟ نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں میں اس کے پچھواڑے سے۔ ظہر مانے پیٹھ ہوتا ہے، اس کی جمع ظہور ہے، پچھلا حصہ، پچھلے حصوں سے۔ اب ہماری دیہاتی اردو میں پچھواڑا بولتے ہیں، ہے نا، پچھلے حصوں سے۔ یہ بیت کی جمع ہے اور یہ ظہر کی جمع ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو شخص ڈرے اللہ سے اور آئے گھروں میں، من ابوابہا، گھر کے دروازوں سے، باب کی جمع ہے دروازہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرے، لعلکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک، یہ تو ہے ترجمہ، لیکن اصل چیز جو سمجھنے کی ہے کہ وہ گھر کے دروازوں کے بجائے گھر کے پچھلے حصے سے کیوں آتے تھے، اور کیوں کہا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ ہاں ہاں بیچ میں کوئی کام پڑ جائے یا گھر آپ کو واپس آنا پڑے تو غلط سمجھتے تھے کہ سامنے کے دروازے، ہاں، پیچھے کے دروازے سے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس کو غلط سمجھتے تھے، لیکن کیوں غلط سمجھتے؟ پہلے چلا رہا تھا، پہلے سے سلسلہ چلا ہے، پہلے سے یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا، وہ بھی تو سوال ہے نا۔ پہلے سے ایسا کیوں شروع ہوا؟ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا نہیں شروع کیا تھا۔ ہاں، تو اب یہ جہالت ان کے اندر پیدا کیسے ہوئی، یہ تو سوال ہے نا۔ یہ جہالت ان کے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ اصل چیز وہ ہے کہ وہ گھر کے دروازوں سے گھر میں داخل ہونے کے بجائے احرام کی حالت میں پیچھے سے آنے کو بہتر سمجھنے لگے۔ یہ بات ان کے ذہنوں میں پیدا کیسے ہوئی؟ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہم، جس کی جمع آتی ہے اوہام۔ تو یہ وہم ہے کیا بلا؟ بہت سارے ایسے مطلب رائے تھے ان کے یہاں، عرب میں بھی ہوتی تو ہاں ہاں، اصل چیز یہ ہے کہ قدرت کا جو نظام ہے، اس نظام میں انہوں نے مشاہدہ کیا ہے نا، کہ
ایسا ہوتا ہے تو رزلٹ اچھا نکلتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے تو رزلٹ خراب نکلتا ہے۔ تو اب اسی چیز کو وہ گویا اپنے معاملات میں دخیل سمجھنے لگے۔ ہم گھر سے نکلے، اگر راستہ بالکل خالی ہے، اس کا مطلب آج ہمارے لیے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اگر گھر سے نکلے اور راستہ خالی نہیں ہے، ایک بلی بھی راستے سے اگر گزر گئی تو گویا راستے میں کچھ رکاوٹ ہے، آج آگے بڑے امکانات نہیں ہیں۔ ہو گیا ایک خیال ذہن میں پیدا، اب اس کو ڈھوریں۔ پیچھے کے لوگوں میں پھر دھیرے دھیرے بات کرنے لگے۔ ہاں، تو اس طرح سے وہم پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے وہم پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو گھروں میں سامنے سے آنے اور پیچھے سے آنے کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایسے ہی اوہام تھے۔ کیا تھے؟ ایسے ہی اوہام تھے، اور اس اوہام کی وجہ سے وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ حالانکہ یہ سب اپنی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل کارساز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا میں کچھ بھی پیش آتا ہے وہ اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے اور اللہ کے انتظام کے تحت ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم اس طرح کی چیزوں کو دخیل سمجھنے لگیں تو گویا اللہ کا مقام ہمارے سامنے بہت صحیح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اور اللہ کے مقام میں یا کام میں ہم نے دنیا کی دوسری چیزوں کو دخیل بنا لیا ہے، مؤثر بنا لیا ہے۔ جیسے شادی کا مہورت رکھنا ہے، شادی بابرکت کب ہوگی؟ جب اس تاریخ سے اس تاریخ کے بیچ ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور تاریخ میں ہوئی تو شادی شبھ نہیں ہوگی، ہے۔ اب کبھی ایسا مشاہدہ ہوا تو اس کو زندگی بھر ڈھوریں اور اس کی آڑ میں خوب کھیل کھیلتے ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ ظاہر پرستی۔ کیا؟ حج کی اصل روح تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو فالو کیا جائے، ہے نا، اور اصلاً توجہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے پر، اللہ سے قرب حاصل کرنے پہ رکھی جائے۔ لیکن بھاگ بھاگ کے گھر آ رہے ہیں تو دنیا کیا کہے گی؟ اللہ سے قرب کا جذبہ کمزور ہے، اللہ سے قرب کا جذبہ کیا ہے؟ کمزور ہے، اور دیکھنے والے پھر انگلی اٹھائیں گے، چودھری لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں، اور چھپ چھپا کے ہوگا تو کون بولنے آتا ہے، سب چھپ جائے گا۔ تو اس طرح کے تصورات اور خیالات بھی تھے۔ اسی پہ کہا جا رہا ہے کہ اصلاً کوئی بھی کام اگر تم نیک نیتی سے کر رہے ہو تو ان ظاہری آمد و رفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اس طرح کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا۔ اس لیے تم کو فکر اس کی ہونی چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی نیت درست کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر نیت تمہاری درست نہیں ہوگی، صرف ظاہراً دکھاؤ گے اور اندر اندر سارا تماشا کیا کرو گے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ حج تو حج ہے، نماز کے بارے میں کہ دکھاوے کی نماز پڑھو گے پھینک دی جائے گی اٹھا کے۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر کہ بات چل رہی تھی چاند کی، اس کا جواب دیا گیا، اور پھر یہاں پہ شروع ہو گئی ایک الگ بحث حج کی۔ یہاں پہ یہ تو کہا گیا کہ حج سے تعلق ہے چاند کا، لیکن اب حج میں جو کچھ خرابی پائی جا رہی ہے، بگاڑ پایا جا رہا ہے، اس کا تعلق چاند سے تو ہے نہیں، اس کا تعلق چاند سے تو ہے نہیں۔
پھر وہ بحث کیسے شروع ہو گئی حج کے خرابی کی، حج کے بگاڑ کی؟ سوال ہے؟ اب آپ سے ایک سوال ہے یہاں تک سمجھ لینے کے بعد، یہ جو آیتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ نازل کب ہوئی ہے؟ حرمت کے مہینے میں؟ نہ تو حرمت کا مہینہ تو ہر سال آتا ہے، سمجھ میں آ جائے گا کب نازل ہوئی ہے۔ جی یس، اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، اور اس کے بعد بھی کب؟ جب ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کو پامال کیا، اور پامال بھی کب کیا تھا؟ حرام مہینوں میں، حرام مہینوں میں۔ لیکن بہانہ کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ تو حدود حرم میں نہیں ہیں، حدود حرم سے باہر ہیں، ہم لوگ تھوڑا نا ان حرام مہینوں کے پابند ہیں یا حدود حرم کے پابند ہیں۔ تو اس پر اصلاً یہ بحث شروع ہوئی ہے، اس پر کیا ہوئی ہے؟ یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ جب تم کو مطلب ہوتا ہے تب تو حرام مہینوں کو سب پر منطبق کرتے ہو، ساری دنیا پر، پورے حجاز میں کہیں بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور ٹھاٹھ سے سفر کرتے ہو اور حج تجارت کرتے ہو، اور آج بہانہ ڈھونڈ رہے ہو کہ ہم لوگ حدود حرم سے باہر ہیں، ہم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ویسے ہی حج میں لوگ سکون سے آئے جائیں، حج کریں، جو لوگ حج کرنے جائیں اس کا تعلق ان سے ہے نا، جو لوگ حج کرنے نہیں جا رہے اپنے گھر بیٹھے، ان سے ان حرام مہینوں کا کیا لینا دینا؟ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے گھر پہ رہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کچھ بھی کریں۔ اس پر اصلاً ٹوکا گیا ہے کہ جس طرح کی تمہاری یہ حرکت ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار شو کرنے کے لیے پیچھے سے آتے ہو، آگے سے نہیں آتے، ویسے ہی ظاہری طور پر اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہتے ہو کہ ہم حرام مہینوں کا اور حدود حرم کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کے علمبردار ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور چوری چھپے یہ سب تماشے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر پرستی یا نیت کا کھوٹ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سب دھوکہ ہے۔ ہاں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی آ چکی ہے، قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ جب وہ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ہمیں لڑائی کرنی ہے حرام مہینوں ہی میں، حرام مہینے ہی بدل لیتے تھے، نسی جس کو کہا گیا ہے۔ تو ان سارے تناظر میں اصلاً یہ سوال تھا، ہے نا۔ اب جب یہ سہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو آگے دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، چاہے یہ حرام مہینہ ہیں، چاہے یہ حدود حرم ہیں، لیکن انہوں نے حرمت کو پامال کیا ہے حرام مہینے کے، حدود حرم کے، اس لیے اب ان سے قتال کرو، ان کو مارو، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال کیا ہے۔ اب تم سے قتال کیا مطلب ہے کہ تم سے جو پہلے معاہدہ تھا اس کو توڑ کر کے، اصلاً مدینے پہ تو نہیں چڑھ دوڑے تھے، لیکن ان کے جو حلیف تھے ان پر حملہ کیا تھا۔ تو کسی حلیف پہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ ان پہ حملہ کرنا ہے، اور ان پہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں کہا گیا کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال کیا ہے، تم سے جنگ کی ہے۔ اب وہ سب فلسفہ جانے دیں کہ یہ محترم، وہ اپنے بچنے کے لیے وہ محترم ہے، اور شرارت کرنی تھی تو وہ محترم نہیں تھا۔
शरारत करनी थी तो वो मोहतरम नहीं था, मुआहदा तोड़ना था तो मोहतरम नहीं था, और अब बचने की बारी आ गई है, आफत आने वाली है मुकाबले में, तो हराम महीना है, अब उसमें हम पर ये चढ़ाई करेंगे, हमला करेंगे, ये कैसे हो सकता है। उनको तो इसका एहतराम करना चाहिए, हमारा चाहे ना एहतराम करें, उसकी आड़ लेना चाहते हैं। उस पर कहा गया कि जिन्होंने भी किया है उनसे अब तुमको इजाज़त दी जाती, मार डालो, करो क़िताल। वला तातदू, लेकिन इस इजाज़त का ये मतलब नहीं है कि हद से तजावुज़ करो। जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया है उतना तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने का हक़ है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, मुअतदून नहीं है ये, हाँ, बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वाले को पसंद नहीं करता, बेशक अल्लाह हद से तजावुज़ करने वाले को पसंद नहीं करता। और इन लोगों ने हद से तजावुज़ किया है, तुमको इजाज़त दी गई, ठीक है, लेकिन अब तुम भी रद्द अमल में हद से तजावुज़ करने लगो, ये सही नहीं। तुमको अपने हक़ से मतलब है, तुम अपना हक़ वसूल करो, तुम अपना बदला ले लो, बिल्कुल तुम्हें उसका हक़ दिया जाता है। और आगे क्या कहा गया कि अब ये सब देखने की ज़रूरत नहीं कि वो हुदूद हरम में या हुदूद हरम से बाहर हैं, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। हुदूद हरम में तो हमेशा मना है मारना मरना। मारना मरना का मतलब ये कि जानवरों को मारना, किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना, वहाँ की कोई चीज़ काटना, सब ममनू है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, वक़्तुलूहुम, तुम उन्हें कत्ल करो, हैसो सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ तुम उन्हें पाओ, चाहे वो हुदूद हरम में हो चाहे बाहर हो, अपने घरों पे। उन्होंने भीड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया है, अब वो सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। और क्या कहा गया, व अख़रिजूहुम, और उन्हें निकाल दो, मिन हैसो अख़रजूकुम, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाल दिया है। अब मोमिनों को कहाँ से निकाला गया था, मक्का से निकाला गया था, और उन्हीं लोगों ने मुआहदा तोड़ा था, उनके साथियों ने मुआहदा तोड़ा था। तो अब गोया वो गद्दार करार पाए। अब उस गद्दारी की सज़ा ये है कि उनको वहाँ से निकाल बाहर किया जाए, ये हक़ तुम्हें दिया जाता है। उन्हें अख़रिजूहुम, उन्हें निकालो जहाँ वो से तुमको निकाल चुके हैं, यानी मक्के से निकाल बाहर करो। क्यों निकाल बाहर करो, उसकी वजह भी आगे बताई जा रही है। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना क्या है, ज़्यादा सख्त है। फितना क्या है, ज़्यादा सख्त है कत्ल से। अब ये एक उसूल दिया गया, इस उसूल का मतलब समझना चाहिए। कत्ल का मतलब क्या होता है, किसी को मार देना, जान उसकी ख़त्म कर देना। चाहे जहर दे के मारा जाए तो भी कत्ल है, चाहे तलवार से गर्दन उड़ाई जाए तो भी कत्ल है, चाहे दरिया में ले जा कर के फेंक दिया जाए वो भी कत्ल है, चाहे जेल में डाल दिया जाए घुट घुट के मरे वो भी कत्ल है, सब कत्ल है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये कत्ल जो बज़ाहिर किसी का वजूद ख़त्म करने की शक्ल है, फितना उससे ज़्यादा सख्त है। अब यहाँ फितना है क्या चीज़, ये तो समझने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा सख्त चीज़ क्या है? किसका? अल्लाह के कानून को छोड़ करके इंसानी कानून पर अमल करना, ये फितना है। ये आप कह रहे हैं। आप लोगों को इत्तेफाक है? नहीं इत्तेफाक कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा फितना ये।
सुनिए, हाँ देखिए कुछ इधर भी कह रहे हैं। हाँ साजिश की जाए, प्लानिंग की जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं किसी के ख़िलाफ़ जो साजिश और प्लानिंग की जाए वो फितना है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। तो फितना ये है कि फितने से ये जैसे डर ये रहता है कि मतलब कत्ल किसी एक का, तो वो वहाँ पर वो चीज़ रुक जाएगी। जब फितना ये है कि वो बढ़ेगा तो फिर बहुत ज़्यादा खराबी आ जाएगी। इसलिए मतलब फितने को कहा गया कि ऐसी कंडीशन में कत्ल से ज़्यादा मतलब ये फितना जो है ये इससे ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा खतरनाक बहुत लोग इससे मुतासिर होंगे। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, सवाल ये है कि कत्ल में तो वजूद ही ख़त्म हो गया, फितने में तो वजूद बाकी है ना। तो ये आसान है, वो मुश्किल होना चाहिए। लेकिन ये फितना जो फैलाने वाला ग्रुप है वो रहेगा तो आज यहाँ रहेगा, फसाद फिर पूरी इंसानियत को फसाद जो है तो खतरा उससे है। अच्छा, और कुछ हैं? अच्छा, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना क्या है? कत्ल से ज़्यादा शदीद है। असल में फितना का मतलब तो होता है सीधा साधा आज़माना, लेकिन आज़माइश के ज़रिए नतीजा क्या निकलता है? आज़माइश के ज़रिए नतीजा ये निकलता है कि इंसान सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता। किस पर? सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता। अब अगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता तो नतीजा क्या निकलता है? वो गुमराह होता है, और गुमराह होने के साथ मज़ीद नतीजा क्या निकलता है? उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद होती है। और साथ ही साथ अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा है, उसके पीछे आने वाले जितने लोग हैं, ख़ास तौर से जो बासर लोग होते हैं, वो सब भी गलत रास्ते पे जाते हैं। तो गोया इस आज़माइश के ज़रिए असर फैल रहा है दुनिया से आखिरत तक, और एक आदमी से कई आदमी तक। लेकिन हमने अगर किसी को कत्ल कर दिया तो सारा असर एक आदमी तक है जिसको हमने कत्ल किया है, और सिर्फ दुनिया में उसकी हमने आक़िबत ख़राब की है। जो ज़िंदगी मिली थी वो ज़िंदा नहीं रहने दिया, ज़िंदगी नहीं गुजारने दिया। आखिरत में तो उसको बदला मिलेगा ही। और साथ ही साथ इसके असरात दूसरों तक वसी ज़्यादा नहीं होते। इस लिहाज से फितना कहा गया है असलन राह हक़ से भटकाने को। अब उसे हम फसाद का नाम दें, शिर्क का नाम दें, कुफ्र का नाम दें, जो भी नाम देना चाहे दें, मुफस्सिरीन ने सब लिखा है जितना आप लोगों ने बताया ना। लेकिन बेसिक जो उसका फ़लसफ़ा है वो ये कि राह हक़ से भटक जाए कोई, भटकाए दूसरे को, फितना वो चीज़ है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, तुमको इजाज़त तो दे दी गई, जहाँ पाओ वहाँ मारो, है ना। लेकिन जब वो ऐसा करें तब, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर तुमको भी हुर्मत का एहतराम करना चाहिए। उसी को कहा गया ला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास उनसे क़िताल ना करो, हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ी, यहाँ तक कि वो तुमसे क़िताल करें उसमें, यानी मस्जिद हराम में। अभी तो उन्होंने बाहर छेड़ा था ना, जिसकी वजह से हुक्म आया है तुम भी बाहर निपटो। वो अगर यहाँ आके शरारत करेंगे, यहाँ भी निमट सकते हो, रुकावट नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आते हैं तो इसकी हुर्मत की हिफाजत करो। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, बस अगर वो तुमसे क़िताल करें तुम उन्हें कत्ल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, इसी तरह काफिरों का बदला है। इसी तरह क्या है? काफिरों का बदला है। यानी ये ऐसा करने वाले काफिर हैं और अल्लाह की दी हुई हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। बदले के तौर पर उनके साथ ऐसी कार्रवाई की जाए,
یہ اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِنِ انتہوا، ابھی بھی چانس ہے اگر وہ باز آ جائیں۔ اب باز آنے کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ نہ کریں؟ ابھی جو غلطی کی اس کی کیا سزا؟ باز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنگ روک دیں، جو مخالفت کی ہے معاہدے کی وہ معاہدہ روک دیں، نہیں۔ باز آنے کا مطلب یہ کہ شرک اور کفر سے باز آئیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، رحم کرے گا۔ صرف آئندہ نہیں جنگ کریں گے، اس سے باز آ جائیں تو اللہ بخش دے گا، تو پچھلے کا بدلہ کہاں ملا؟ تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کس چیز سے باز آئیں، تو بس صرف جنگ کرنے سے باز آ جائیں تو اللہ بخش دے گا، حالانکہ ایسا تو ہے نہیں۔ پچھلے لوگوں کو جو مارا اور حملہ کیا، نقصان پہنچایا، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ اس میں تو بندوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں۔ تو یہاں عین انتہا کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر اور شرک سے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اسلام، ایمان تو پچھلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ڈھاتی۔ تو اگر وہ ایمان لے آئیں تب ایسا ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے ایک چیز اور بتا دی گئی ہے، کیا؟ کہ یہ جو لڑائی کا سلسلہ چل پڑا ہے اور تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، تو کان کھول کے سن لو کہ اب اس کو انجام تک پہنچانا ہے۔ قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہ جائے، یعنی راہ حق سے بھٹکانے کا جو کوشش ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ باقی نہ رہ جائے، شرک باقی نہ رہے، کفر باقی نہ رہے، مخالفت باقی نہ رہے، دشمنی باقی، سب اس میں شامل ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا کیا ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی سب لوگ دین کے تابع ہو جائیں۔ فَإِنِ انتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائے، اب بھی گنجائش ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگیں، آئندہ نہ کریں ایسا، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں، غلط حرکت کرنے والے ہیں، ان کے خلاف تو یہ سب اقدام کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ظلم کرنے والے نہیں، بعد آ گئے، توبہ کر لیا، تو پھر ان پر ہم کسی طرح کی سزا یا کسی طرح کی زیادتی یا کسی طرح کا قتال اور جہاد نہیں تھوپیں گے۔ ٹھیک ہے، آیت اب یہیں ختم کیا جا رہا ہے آج کا درس، پھر آگے انشاءاللہ ہم لوگ لے لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔